یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ اس نے اپنے ذکر کی توفیق بخشی، اپنے محبوب کے ذکر کی، محبوب کے محبوبوں کے ذکر کی توفیق بخشی۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ میں نے کئی مقامات پر تلاوت کی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العزت کی رحمت کہاں ملے گی؟ سب اس کی رحمت کے متلاشی ہے، سوالی ہے اس کی رحمت کے، اس کے فضل کے، اس کی عنایت کے۔ تو اس کا قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس کی رحمت محسنین کے قریب ہے، جو احسان کرنے والے ہیں ان کے قریب اس کی رحمت ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ملے تو آؤ ان کے دامن میں بیٹھو جو تم پہ احسان کرنے والے ہیں۔ اگر اس آیت کا جسمانی طور پہ، جسمانی رشتوں میں اگر تشریح کی جائے تو والدین وہ محسن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اولاد کو کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آؤ ان کے پاس بیٹھو۔ اچھا یا اللہ صرف یہ زندہ ہوں تو تب؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ زندوں کے پاس میری رحمت ہے، بات کو سمجھے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ زندہ جو ہے اور جو احسان کرنے والے زندہ ہیں، جن کا سانس آ رہا ہے، جو قبر سے باہر ہے، اوپر ہے، ان کے پاس میری رحمت ہے۔ اس نے اپنا فارمولا دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب وہ محسن چاہے قبر سے اوپر ہو یا قبر کے نیچے ہو، چاہے وہ بظاہر زندہ ہو چاہے فوت ہو چکا ہو، تو اولاد اگر چاہتی ہے نا اس کی رحمت ملے، اور جن کے والدین نہیں زندہ، تو بابا عباس صاحب نے بھی فارمولا دیا تھا، اور یہ فارمولا قرآن ہی کا فارمولا ہے۔ آپ فرماتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے اور والدین زندہ نہیں، تو جاؤ ان کی قبروں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ دعا کرو، اللہ تمہیں دعا سن لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا کے محسن ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ غلاظت کیسے صاف کرنی ہے، روٹی کیسے کھانی ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، شادی اور دیگر تقریبات، اور یہ سب کچھ سکھایا ہے آپ کو۔ تو ان کا مقام یہ ہے کہ وہ مر جائیں تو ان کی قبر پہ جاؤ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جو غوث ثقلین ہے، جو سید الثقلین ہے، جو شیخ عبد القادر ہے، محی الدین ہے، کیا ان کا احسان امت میں کوئی احسان نہیں؟ جب بغداد جو بغداد تباہ ہو چکا تھا، اجڑ چکا تھا، اور جو مدرسے تھے وہ جو بے باد ہو چکے تھے، کوئی طالب علم ہی نہیں تھا دین کا، تو میرے غوث پاک نے اس وقت دین کو زندہ کرنے کے لیے مدرسہ بنایا۔ وہاں سے آپ نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ ہفتے میں 4 خطبے دیے۔ کیوں دیے؟ کہ سینوں میں علم مصطفیٰ ٹھہر جائے، علم مصطفیٰ ٹھہر جائے۔ اپنی ڈیوٹی اتنی ادا کی، ایک خطبے سے بھی کام بن سکتا تھا۔ 4 خطبے اس لیے دیے کہ امت مصطفیٰ یہ نہ کہے کہ یہ جو حضور کی آل کا شہزادہ اس نے ہم پہ احسان نہیں کیا۔ وہ محسن ہے، چاہے وہ بغداد میں لیٹے ہوں، چاہے ان کی اولاد کا جو شہزادہ لاہور میں لیٹا ہو، یہ ہمارے محسن ہے۔ تو اللہ نے فارمولا بتایا کہ میری رحمت کدھر ہے؟ محسنین کے قریب ہے۔ اور یاد رکھیں جو محسن کائنات ہے، جو محسن انسانیت ہے، وہ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ملے تو دامن مصطفیٰ کو تھامیے، پھر جس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما ہے اس کو تھامیے، آپ کو رحمت میں سے حصہ ملے گا۔ دلیل اس کی عقل کیسے مانے کہ اللہ کی رحمت میں حصہ ملے گا؟ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، ان کے بائیں پہلو میں گرمی کا موسم تھا، تو ان کا خادم جو ہے وہ ان کو پنکھے سے ہوا جل رہا تھا۔ تو اس نے یہ سوال اس کے دل میں آیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ کوئی رحمت ملتی بھی ہے؟ تو آپ اس کے دل پہ مطلع ہوئے، جان گئے وہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے کہا ارے پگلے، یہ ہوا تجھے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
یہ آدمی جل تو مجھے رہا ہے، ہوا دے تو مجھے رہا ہے، جو میرے چہرے کو بجتی ہے اور جو بچتی ہے تجھے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس نے کہا آ رہی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے صحبت اولیاء کا یہ فیضان ہے کہ ان کے پاس بیٹھو، کچھ بھی نہ کرو۔ اور حضور پاک کا فرمان حدیث پاک ہے کہ یہ ایسے اللہ کے ولی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدنصیب نہیں رہتا، کچھ نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، فکر نہ کرے، صرف ان کے پاس بیٹھ جائے تو وہ بھی پڑے۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا اللہ وہاں پہ ذکر ہو رہا تھا لیکن اللہ نے کہا جاؤ میں نے سب کو بخش دیا، تو یا اللہ لیکن ایک شخص تو بغیر ارادے سے، ذکر کے ارادے سے نہیں آیا، گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں، میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھ گیا، تو یا اللہ اس کی تو نیت ہی نہیں تھی، انہیں اس کو ہی بخش دیا۔ تو تب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں یاد رکھو یہ جو میرے بندے ذکر کرتے ہیں ذاکرین، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی بدنصیب نہیں رہتا، جو میں نے اس کو ہی بخش دیا۔ یہ حضور فرمارے صحابہ کو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ شان کس کی حضور بیان کر رہے ہیں؟ یہ شان ولی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اس کی شان حضور اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ بات کو سمجھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کا ذکر بہت کرتے ہو، تم عبد القادر کرتے ہو، تو مجھے بتاؤ بنی اسرائیل کے ولیوں کے سارے واقعات صحابہ کو کس نے سنائے؟ میرے حضور نے خود سنائے۔ حضور کہتے ہیں آخری بات، حضور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا تھا، صحابہ کو سنا رہے واقعہ، اور شان کس کی؟ نبی کی نہیں، ولی کی شان سنا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا 99 ایک کم 100 قتل کیے، وہ ایک علامہ کے پاس، فاضل کے پاس گیا، جس کو ملا، خشک ملا کہہ سکتے ہیں آپ، گیا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو انسانیت کے قاتل ہے، پھر اتنے قتل تیری بخشش نہیں ہوگی۔ وہ غصے میں آیا، اس نے ایک اور قتل بھی کر دیا اور 100 قتل اس نے پورے کیے۔ اس کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ یار بتا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا فلاں بستی میں نا ایک اللہ والا رہتا ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے، دوست رہتا ہے، تو وہاں چلے جا، وہاں پہ جاؤ اور جا کے اس کو کہو، اور وہ دعا کرے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ میں واقعہ سناؤں جھوٹ ہو سکتا ہے، میں کرامت سناؤں تو اوپر نیچے کر سکتا ہوں الفاظ کو، کہ میں بتاؤں کہ عبد القادر کا اتنا مقام ہے، نہیں، یہ الفاظ میرے آقا کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کائنات پہ۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ مردود ہے، وہ لعنتی ہے جو حضور کی بات پہ شک کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو گیا، ابھی چند قدم چلا تھا، نیت کیا تھی کہ اس ولی کے آستانے پہنچ، اس کے ڈیرے جاؤں۔ جب وہ ابھی کچھ قدم چلا تھا تو موت نے اس کو آ لیا، فوت ہو گیا، اب گرا پڑا ہے زمین پر۔ فرشتے آ گئے، عذاب والے بھی اور جو ہے جنت والے بھی۔ وہ جنت والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، دوزخ والے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا ہے۔ ابھی آپس میں اچھا اللہ کو سب پتا ہے۔ پھر ایک اور بات، اچھا جو کہتے ہیں حضور کو نہیں پتا، حضور سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا پوچھنے والا اور میں بتانے والا برابر جانتے ہیں۔ تو لوگ اس میں سے بھی علم مصطفیٰ کی نفی کرتے ہیں کہ اگر حضور کو پتا ہوتا معاذ اللہ تو بتا نہ دیتے قیامت کب آنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، حضور نے یہ تمہیں بتا دیا کہ تم آخرت کے جب قریب جا کے تمہاری عورت منشا ہوگی اور تم دولت کمانے کے پیچھے بھاگ جاؤ گے، تو بتاؤ اور آپ اور میں کتنا بچے اس سے؟ تو اگر یہ بھی حضور بتا دیتے کہ حشر اس دن آنی ہے تو ہم نے تیاری کرنی نہیں تھی۔ ہم اتنے احکامات پہ عمل کرتے نہیں مولویوں۔ یہ مولوی خشک مولوی کہتے ہیں ابن مصطفیٰ کو نہیں پتا، حضور کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ حضور سب کچھ بتا رہے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تو یہ بھی بتا سکتے قیامت کب آئے گی۔ یہ راز تھا چھپا گئے، کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی محمود کہ اور کچھ راز کھولو۔ اگر تمہاری امت ان کی ہی قدر کر لے گی تو آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب مجھے سے پتا لگ گیا کہ حضور نے فرمایا کہ آخری دور میں جو مرد ہوں گے وہ عورتوں کے پیچھے بھاگیں گے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے، تو اگر میں ان دو چیزوں میں بچ جاؤں تو بتاؤ میری آخرت محفوظ ہے کہ نہیں؟ اب قیامت کل آنی تو چاہے آ جائے، لیکن حضور کی یہاں بھی انکار کرتے ہیں علم کا۔ تو مجھے بتاؤ کہ اللہ سوال کر رہے ہیں فرشتوں تم کیوں جگڑ رہے ہو؟ اب اللہ سوال تب کیا جاتا ہے جب علم کی کمی ہو، معاذ اللہ۔ عام بندے کے لیے یہی ہوتا ہے نا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، مجھے آپ کا نام نہیں پتا تو آپ کا نام پوچھ رہا ہوں نا۔ علم کی کمی ہو تو سوال کیا جاتا ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے۔ تو کیا اللہ کی معاذ اللہ علم میں کمی اللہ پوچھتا پھر تو کیوں جگڑ رہے ہو؟ نہیں، یہ حسن گفتگو ہے، یہ اللہ کا انداز گفتگو ہے۔ پھر تو کیوں جگڑ رہے ہو؟ یا اللہ یہ گناہ گار تھا، اچھا پھر دوسرے کی سنا، اس نے کہا یا اللہ ہے تو گناہ گار تھا پر جا تیرے ولی کے پاس رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسے کرو، زمین کو ماپو، اگر تو اس کا فاصلہ، اس کے قدم میرے ولی کی طرف زیادہ اٹھے ہوئے تو اس کو بخش دو، اور اگر قدم تھوڑے ہوئے یعنی تھوڑے قدم چلا پھر دوزخ میں ڈال دو۔ اب حضور فرماتے چلا تو وہ چند قدم ہی تھا، چلا تو
चंद कदम ही था, लेकिन अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया सुकड़ जा, और उसकी मैयत करीब कर दी उस वली, उस अल्लाह के वली के आस्थाने के, उसकी बैठक के, उसके डेरे के, और अल्लाह ने उसको बख्श दिया। बनी इसराइल का 100 कत्ल करने वाला इंसान, और ये शान वली की हजूर सुनाए। यारो वो तो हजरत मूसा के दौर का वली है, तो उसकी ये शान है। खिजर की शान कितनी शान है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि शिगिर्दी करो, तुम्हें पता लगे कि एक इल्म वो इल्म भी है जो तेरे पास नहीं। इल्म लदुन्नी का जो खिजर के पास था, खिजर वली थे, और उस वली की शान कुरान बयान कर रहा है। तो अगर मैं गौसे पाक की शान बयान करूं तो लोग क्यों चलते हैं? हमें समझ अकीदे को समझे। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये आज का दौर बड़ा पुरफितन दौर है। कुरान पढ़ पढ़ के गुमराह करते हैं, और मैं आपको कुरान पढ़ पढ़ के अकीदा समझा रहा हूं। अब हजरत खिजर की शान आला है कि हजूर शेख अब्दुल कादिर की शान आला है। ये बात याद रखें, जो हजूर के दौर का उम्मती है और वली है, वो दूसरी तमाम जो नबियों के उम्मतियों में अफजल है। ये हजूर का फरमान है, ये मेरा फतवा नहीं, हजूर का फतवा है। और आपको पता है जब हजूर ऐसे टेक लगा के कुछ इरशाद फरमा रहे थे अपने साहबा को कि ऐसा जो अपने पहले बनी इसराइल वालों के जो उलामा थे ना, उनके उलामा जो उनके अलामा थे, उनकी ये शान थी, उनकी ये शान थी, उनका ये काम था। और जब हजूर ने अपने उलमाए हक की बात करने लगे ना, अल्लामा खादम साहब जैसे आशिक की, मैं हर मौलवी को इसके अंदर हदीस में नहीं पेश करता कि हर मौलवी इसके अंदर आता है। वो आलिम जो हजूर का सच्चा आशिक है, और उसकी एक मिसाल अल्लामा खादम साहब इस दौर में आपने देखे हैं। तो हजूर पाक ने टेक छोड़, साहबा कहते हैं हजूर ने टेक छोड़ दी, टेक आपने छोड़कर फखर से अपने उम्मत के उलामा की शान बयान की। तो हजूर नबी होकर शान बयान करें उलामा की, हजूर नबी होकर शान बयान करें औलिया की, तो मैं उम्मती होकर क्यों ना शान बयान करूं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। और आखिरी सिर्फ एक नसीहत जो हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला ने अपने खुतबे में दी थी, और मेरे साथ वो आप बीती हो चुकी है। तो यानी कि उसमें कोई शक नहीं, अगर कोई चाहते हैं इसको तजर्बा करना तो फिर वो उसकी मर्जी है, तजर्बा कर ले। आपका बहुत लंबा खुतबा था, और उसके आखिरी अल्फाज वो ये थे, आप फरमाते हैं जहां पर तुम्हारी इज्जत ना हो उस मजलिस में मत जाओ, उस घर में मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत ना हो। मैं अगर तुम जाओगे तो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक लंबी दास्तान, मेरी तो आप बीती स्टोरी कुछ और है। तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एक अमल हजूर से पाक आप जिंदगी में करें। इज्जत कीमती है, ये ना हो कि आपके पास मुझे माल मिलना है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बेइज्जती सही नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जतें तो अता की है तमाम नबियों से, और हमें भी तमाम उम्मतियों में इज्जतें तो मिली है उम्मतों में। तो अगर इज्जत का सौदा हम करते हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ खुराक के लिए, साहिबो वो हमने नहीं करना। आए जो बागैरत उम्मती बने हजूर पर, हजूर से नेवा मोहब्बत करें, अपने अकीदे को समझें, हजूर से पाक की तालीमात पे अमल करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।